جتنی معرفت بڑھتی جائے اتنی ہی اطاعت بڑھتی جائے. جتنی معرفت، زینب سے زیادہ معرفت کسے ہوگی؟ زینب کا جذبہ اطاعت دیکھو، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے اور کہتی ہیں بھیا بیٹا سید سجاد بتاؤ ہماری تکلیف شرعی کیا ہے، بتاؤ تکلیف شرعی کیا ہے، کھلے سر ہم خیموں سے نکل جائیں یا جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں؟ میری مائیں میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں. زینب کی معرفت، کیا یہ چھوٹا سا مسئلہ زینب کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم نہیں تھا؟ آپ گریہ کر رہے ہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. زینب کو معلوم تھا نا یہ مسئلہ، پوچھ کر عمل کیوں کیا؟ تاکہ تقلید کی بنیاد پڑ جائے. جب حجت خدا موجود ہو، ایک اتھارٹی موجود ہو، تو اس سے پوچھے بغیر کام نہ کرو. پوچھ کر تقلید، اطاعت، بندگی. آقا آقا امام وقت، بیٹا تم امام وقت ہو، بیٹا بیٹا بھتیجا چھوٹا. زینب علم بھی رکھتی ہے، زینب بڑی بھی ہے رتبے میں، توجہ ہے. زینب علم بھی رکھتی ہے، زینب بڑی بھی ہے، اور پھر پوچھی ہے بیٹا تم امام وقت ہو، اب تم بتاؤ کھلے سر ہم نکل جائیں جلتے ہوئے خیموں سے یا جل کے مر جائیں؟ یہ ہے اطاعت، یہ ہے بندگی. یہ اور بات ہے کہ جو اطاعت و بندگی کرتا ہے اسے احترام بھی ملتا ہے، اسے سرفرازی ملتی ہے. زینب سید سجاد سے پوچھ پوچھ کے کام کرتی ہے نا، تو سید سجاد زینب سے پوچھتے ہیں. جب شام سے رہائی کا وقت آیا، اور ظالم دمشق نے، ظالم شام نے، میں حاکم شام نہیں کہہ رہا ہوں، باغی شام اور ظالم شام نے، طاغوت وقت نے سید سجاد کو بلایا. جاؤ اب تمہیں اختیار ہے، چاہو کربلا جاؤ، چاہے مدینے جاؤ، چاہے دمشق میں رہو، اب تم آزاد ہو. سید سجاد امام ہیں، قبول کر سکتے ہیں. کہا میں یہ فیصلہ خود نہیں کروں گا، میں پھوپھی زینب سے مشورہ تو کر لوں. پھوپھی اماں ظالم ہمیں آزادی دے رہا ہے، ظالم آزادی دے رہا ہے. پھوپھی اماں آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ اب ان مکالموں میں جو گہرائیاں ہیں ان گہرائیوں کے بیان کا وقت رہ نہیں گیا کہ سید سجاد نے کیوں پوچھا، کیوں پوچھا. لیکن یقیناً جناب زینب کا دمشق چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا. کیوں آسان نہیں تھا؟ امانت کی بات ہوئی ہے نا ابھی. ارے حسین کی ایک امانت تھی زینب کے پاس، اور اس امانت کی زینب سے حفاظت نہ ہو سکی. زینب حسین سے شرمندہ ہے. وہ 4 سال کی بچی قید خانہ شام میں رحلت کر گئی. اب سید سجاد کے لیے پوچھنا ضروری، پھوپھی اماں کیا آپ دمشق میں رہیں گی یا مدینے جائیں گی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. زینب نے تأمل کیا، غور کیا، فکر فرمائی، رباب سے مشورہ کیا. رباب سے کیوں مشورہ کیا؟
امانت تو زینب کے سپرد کی تھی، بیٹی تھی رباب کی۔ ایک جملہ عرض کروں، ارباب ولا آپ کے احساسات بیدار ہیں، بیٹی رباب کی تھی، سکینہ بیٹی رباب کی تھی، حسین نے سپرد زینب کو کی، اس کی وجہ دریافت کرنا چاہیں گے؟ چلتے وقت حسین نے رباب سے نہیں کہا میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس لیے کہ رباب کی 2 اولادیں تھیں، 2 بچے تھے رباب کے، ایک سکینہ ایک اصغر۔ رباب نے اصغر حسین کے سپرد کیا تھا، اصغر کے گلے پہ تیر لگا، اب حسین کیسے رباب سے کہے ارے بچی کا خیال رکھنا؟ اس لیے رخصت آخر کے وقت حسین نے رباب سے نہیں کہا، زینب سے کہا بچی کا خیال رکھنا۔ سب کو سلام آخر کر کے رخصت ہو گئے۔ اب جب بچی قید خانے میں رحلت کر گئی، سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں مدینے جائیں یا دمشق میں رہیں؟ پھوپھی نے کہا میں رباب سے مشورہ تو کر لوں۔ اور جب رباب سے مشورہ کیا تو رباب نے سر جھکا کے سوچا اور اس کے بعد کہا نہیں، ہم دمشق میں نہیں رہیں گے، مدینے جائیں گے مگر کربلا ہو کر۔ جواب بہت منطقی ہے۔ رباب نے سوچا یہاں ایک سکینہ ہے، کربلا میں اصغر بھی ہے حسین بھی، اور بس آخری جملہ آپ گریہ کرتے رہیں۔ سید سجاد قافلہ لے کر براہ کربلا مدینے کے لیے روانہ ہوئے، کربلا تک رباب نے ساتھ دیا، کربلا آ کے مدینے جانے کے لیے انکار کر دیا، کہا اب سجاد سب کو لے کر مدینے جاؤ، مجھے کربلا میں چھوڑ دو۔ کہا مادر گرامی کیا کریں گی؟ آپ یہاں تنہا رہ کر کیا کریں گی؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو کیا کریں گی؟ حسین پیاسے شہید ہوئے، اصغر پیاسا شہید ہوا، اکبر پیاسا شہید ہوا، قاسم پیاسا شہید ہوا، سب پیاسے شہید ہوئے۔ میں ایک خدمت کروں گی، فرات سے پانی لاؤں گی، پیاسوں کی قبروں پہ چھڑکاؤ کروں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔